فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدر توحید کے متولوں شمائل رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے لوگوں، تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. حضرات، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے. حضور کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، حضور کے فرمان پر عمل کریں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے مدینے میں ان کی ماں فاطمہ نے حق ادا کر دیا. ان کی ماں فاطمہ نے حق ادا کیا ہے. پھر کربلا میں امام حسین نے حق ادا کیا. پھر کربلا میں امام حسین نے حق ادا کیا ہے. حضرات، اگر فاطمہ زہرا امام حسین کی ماں کربلا میں حق ادا نہ کیا ہوتا تو امام حسین میں کربلا میں سر کٹانے کا جذبہ کہاں سے آتا؟ تو یہ امام حسین نے جو حق ادا کیا کربلا میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ماں فاطمہ نے مدینے میں حق ادا کیا. اگر اولاد نافرمان ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو صرف اور اولاد کی غلطی نہیں ہے،
صرف اولاد کی غلطی نہیں بلکہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے، ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب یہ بچے ہمارے موبائل نہیں چھوڑتے، بچے موبائل دیکھنا بند نہیں کرتے، موبائل دیکھنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا سچ بتانا، صحیح بتانا، کیا آپ نے موبائل دیکھنا بند کیا ہے؟ آپ نے موبائل دیکھنا بند کیا ہے؟ تو کہا حضرت ہم بھی موبائل دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ موبائل دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بچے بھی موبائل دیکھیں گے، آپ کے بچے بھی موبائل دیکھیں گے، آپ کے بچے بھی موبائل سے دور نہیں رہ سکتے۔ حضرات آج جو یہ بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سنتے ہیں، تو یہ جو بچے کر رہے ہوتے نا، اس کے ذمہ دار جتنا بچہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، کئی گنا زیادہ اس کا ذمہ دار ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ماں جب حمل سے ہوتی ہے، اور ماں جب حمل سے ہوتی ہے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ ماں جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیب کھایا کرو، سیب کھایا کرو، اس لیے کہ سیب کھانے سے بچے پر اچھا اثر پڑتا ہے، بچہ اچھا توانا اور مضبوط پیدا ہوتا ہے۔ سنترا کھایا کریں کیونکہ سنترا میں وٹامن ڈی وغیرہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ڈاکٹر جب یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سیب کھانے سے بچے توانا اور طاقتور پیدا ہوتا ہے، سنترا کھانے سے بچے میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہے، تو جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اب یہ سیب کس نے بنایا؟ اللہ کے بنانے سے سیب بنا ہے نا، اللہ کی قدرت سے بنا، تو جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز اگر ماں کھائے تو بچے پر اثر پڑ رہا ہے، بچے پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز کھانے سے ماں اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیز سیب کھائے اور بچے میں فرق پڑ رہا ہے، بچہ توانا و تندرست ہو رہا ہے، تو جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اگر وہ قرآن ماں پڑھے، اس قرآن کی ماں تلاوت کرے، تو بتاؤ اس کا اثر کیوں نہ بچے پر پڑے؟ کیا اس کا اثر بچے پر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ جب ماں حمل سے ہو اور قرآن کی تلاوت کرے تو کیا اس کا اثر بچے پر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ لیکن اب بتائیے کون ماں ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے؟ کون ماں ہے جو قرآن کی تلاوت سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہو؟ کون ماں ہے جو قرآن کی تلاوت سے اپنی گھر کا کام کاج کر رہی ہے؟ بتائیے۔ آج ہمارے پاس فیس بک دیکھنے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے گھنٹوں نے 3 گھنٹے گزارنے کے لیے وقت ہے۔ 3 گھنٹے ہم فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ چیک کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک قرآن کا سپارہ، قرآن کا ایک پارہ پڑھنے میں بمشکل آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ 35 منٹس لگتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے ماں بہنوں کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آج ہمارے نوجوان اپنے موبائل کے ڈی پی پر، موبائل کے اسٹیٹس پر گندی گندی فلمیں، گندی گندی تصاویر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، جب ان گندی تصاویر کو اپنے موبائل پر ہمارے نوجوان رکھتے ہیں، اس سے معاشرے میں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس سے معاشرے میں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ نام ہے غلام رسول، آج ہمارے نوجوانوں کا نام ہے غلام رسول، غلام محمد، نہ جانے کتنے اچھے اچھے نام ہمارے نوجوان کے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان واٹس ایپ کے ڈی پی پر ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھے ہوتے ہیں، ہیرو ہیروئن کے فوٹو رکھے ہوتے ہیں، اور نام رکھے ہیں غلام رسول، غلام محمد۔ اللہ اکبر! ہم سے تو اچھے پہلے کے بھکاری ہوا کرتے تھے، پہلے کے بھکاری ہم سے اچھے ہوا کرتے تھے، جو روڈ پر بھیک مانگا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اتنے میں ایک انگریز آیا اور کچھ روپیہ نکال کر دینے کے لیے جب آگے بڑھا تو اتفاق سے اس کا پرس نیچے گرا۔ اس انگریز کا، اس عیسائی کا پرس جب نیچے گرا تو اس بھکاری نے اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، سنبھال کر رکھ لیا۔ توجہ چاہوں گا میرے دوستو، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، اور 3 مہینے کے بعد پھر وہی عیسائی جب اس جامع مسجد کے قریب سے گزرنے لگا تو اس بھکاری نے اس پرس کو اس عیسائی کو دکھایا اور کہنے لگا، جناب یہ پرس کیا آپ کا ہے؟ یہ پرس کیا آپ کا ہے؟ تو اس انگریز نے کہا، بھائی ہاں یہ پرس تو میرا ہے، اور اس پرس میں جو کچھ ہے یہ سب بھی میرا ہے، لیکن تو بتا تو صحیح، یہ اس میں اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے، اتنے روپے رکھے ہوئے تھے، تو چاہتا تھا تو ان پیسوں سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا تھا، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی سدھر سکتی تھی، لیکن تو نے اسے خرچ کیوں نہیں کیا، اسے اپنے کام میں کیوں نہیں لایا؟ تو اس بھکاری نے کہا، جناب یہ پیسے تو میں خرچ کر لیتا، ان پیسوں کے ذریعے سے تو میں اپنی زندگی سنوار لیتا، لیکن کل قیامت کے دن جب ہمارے نبی اور تمہارے نبی، یعنی حالانکہ عیسائی تو ان کو نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب پیشی ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے یہ کہہ رہے ہوتے، دیکھو دنیا میں میرا نام لینے والا، میرے نام لینے والے کا جب پرس گرا تو تمہاری امتی نے اسے اٹھا لیا اور اپنے خرچ میں لا لیا۔ تو جب اس طرح کے جملے ہمارے نبی کی بارگاہ میں وہ شکایت لے کر آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکایت کرتے، تو اس وقت میرے نبی کو تکلیف ہوتی، میرے نبی کو تکلیف ہوتی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو میرے وجہ سے تکلیف ہو، اسی لیے میں نے ان پیسے کو خرچ نہیں کیا بلکہ سنبھال کر رکھا، اور آج میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ وہ تھا تو عیسائی، لیکن وہ کہنے لگا، بھائی بات بعد میں کروں گا، یہ پیسے یہ روپیے تم رکھ لو، پہلے تم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور دین اسلام میں داخل کرو۔ جب تم ایک محمد کے غلام کا یہ عالم ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا یہ عالم ہے، تو پھر ان کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سے تو وہ بھکاری اچھا تھا، ہم سے تو وہ بھکاری اچھا ہے، جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا اتنا خیال کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان کھول کر سنو، میرے نوجوانوں سنو، اب کوئی ابو بکر صدیق نہیں آئے گا،
ہماری سدھار کے لیے اب کوئی عمر نہیں آئے گا، نہ ہی عثمان نہ ہی علی آئیں گے، بلکہ ہم اور آپ ہی ہیں جو اس دین کے ذمہ دار ہیں۔ اس دین کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ میرے نوجوانوں توجہ چاہوں گا، فضیل بن عیاض اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو گھوڑا بھجکنے لگا۔ گھوڑے نے اپنا کہا نہیں سنا تو آپ کیا گھوڑے سے اتر جاتے ہیں؟ حضرت فضیل گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور گھوڑے کو ایک جگہ پر باندھ کر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت گھوڑا آپ کا کہا نہیں سن رہا تھا، آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ گھوڑے سے پیار کرتے، انہیں سمجھاتے، لیکن آپ نے یہ سب کرنا چھوڑ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ کے لیے سجدے کرنے شروع کر دیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا دوستو، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے نیچے رہنے والے بھی ہماری کہا نہیں سنتے، ہمارے ماتحت رہنے والے بھی ہماری نہیں سنتے۔ تو مجھے جب گھوڑے نے میری بات نہیں سنا، میرے کنٹرول میں نہیں آیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں میں اللہ کا نافرمان تو نہیں ہو گیا ہوں، اسی لیے میں گھوڑے سے اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ آج گھوڑا میری بات نہیں سن رہا ہے، یہ گھوڑا میری بات نہیں سن رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہے۔ میرے نوجوانوں، آج اگر ہماری اولاد نافرمان ہے، اگر ہمارے بیوی بچے اگر ہمارے کہا نہیں سن رہے ہیں، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹنے کے بجائے خود پر جھانک کر دیکھو، سوچو کہ یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے گھر والے یا ہماری بیوی جو ہمارا کہا نہیں سن رہے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم اللہ کے نافرمان تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم اللہ کے نافرمان تو نہیں ہو گئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حضرت صاحب کسی بیان میں امام حسین کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، تو ایک خاتون آئی جو غیر مذہب تھی، اور آ کر کہنے لگی کہ تم امام حسین کے جشن منا رہے ہو، امام حسین کے نام پر ذکر حسین کی محفلیں منعقد کر رہے ہو، لیکن آج دیکھو تو مسلمان اتنے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی آج حسین کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ عورت کیا کہنے لگی کہ آج کوئی حسین کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ بھرے مجمع سے اس سوال پر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس عورت کو جواب دے سکے۔ 3 بار اس عورت نے کہا کہ آج دوسرا حسین کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مجمع میں سے کوئی جواب نہیں ملا، تو تیسری بار جب اس عورت نے کہا آج دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی مجھے اس کا جواب دیں گے، تو اس مجمع میں سے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے بیٹی، کیوں تم یہ کہہ کر ہمیں ذلیل کر رہی ہو؟ سنو، دوسرا حسین تو جب ہی پیدا ہوگا، دوسرا حسین تو جب ہی آئے گا
جبکہ کوئی دوسری فاطمہ آ سکے، کوئی دوسری فاطمہ آئے، اب کوئی دوسری فاطمہ نہیں آ سکتی، تو اب کوئی دوسرا حسین کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ دوسرا حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے مرد لاجواب تھے، مدینے کے مرد لاجواب تھے۔ میں کہوں گا صرف یہ نہ کہا کرو کہ مدینے کے مرد لاجواب تھے، بلکہ مدینے کے مرد لاجواب نہیں تھے، بلکہ مدینے کی عورت بھی لاجواب تھی، مدینے کے عورتیں بھی لاجواب تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب مکہ والوں نے سازشیں رچائی کہ کسی طرح سے بھی محمد کو اور محمد کے غلاموں کو باندھ کر لایا جائے، کسی طرح سے بھی باندھ کر لایا جائے، تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کان تک یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اسلام کو نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس آواز کو سن کر ہر مائیں جو ہے اپنے اپنے نوجوانوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع کی۔ کوئی 21 سالہ نوجوان لانا شروع کیا تو کسی نے اپنے 20 سالہ نوجوان کو حضور کی بارگاہ میں لاتی رہی۔ صبح سے شام تک ہر ماں جو ہے اپنے نوجوان کو حضور کی بارگاہ میں لاتی اور حضور سے یہ کہنے لگتی، یا رسول اللہ، ہمارے یہ بچے آپ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں لائے ہیں کہ جنگ سے پھر دوبارہ واپس آئے، جنگ کے میدان سے دوبارہ واپس آئے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے بچے آپ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ آپ اسے قبول فرما لیں اور راہ خدا میں شہادت کی جام نوش فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے عورتیں قطار در قطار اپنے بیٹے کو لیے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں۔ کیوں پیش ہو رہی ہے؟ کسی دعوت میں لے جانے کے لیے نہیں، کسی شادی میں لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ جنگ کے میدان میں اپنے بچوں کو شہید کرانے کے لیے، اپنے بچوں کو شہید کرانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک عورت تھی جن کا نام حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ یہ خنسا جو ہے بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ عورتیں آتی رہی اور اپنے نوجوان بچے کو جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ اب یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ جب رونے لگی تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آ کر پوچھنے لگے، امی کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، بس یوں ہی رو رہی ہوں۔ بیٹے نے کہا، اماں بتاؤ بات کیا ہے، اب رونے کی وجہ کیوں نہیں بتاتی ہے، اماں بتائیے تو۔ ماں نے کہا، بیٹے میدان جنگ سے آواز آئی ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے بچے پوچھے ہیں، اپنے اولاد پوچھے ہیں، لیکن آج میرے پاس بچے تو ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ان چھوٹے بچوں کو جنگ کے لیے کیسے پیش کروں؟ تو وہ نوجوان جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے جو عمر میں چھوٹے تھے، ایک 11 سال کا تھا اور ایک 13 سال کا تھا، وہ کہنے لگے، امی جان کیوں نہیں، ہم بھی لڑ سکتے ہیں، ہم میں بھی لڑنے کی طاقت ہے، آپ ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے چلیں۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں چھوٹے بچے کو جو کم سن تھے، کم عمر تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن جو 13 سال کا تھا وہ تیزی کے ساتھ اپنے تلوار کو چلانا شروع کیا، تیزی سے اپنے تلوار کو چلانا شروع کیا۔ تو حضور نے فرمایا، یہ تو چل جائے گا، لیکن یہ چھوٹا جو 11 سال کا ہے، اسے ہم جنگ میں نہیں لے جا سکتے۔ تو وہ چھوٹا بچہ جب یہ سنا کہ یہ چھوٹا ہے تو اپنے پیر کی ایڑیوں پر کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنے بھائی کے برابر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لیجئے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم دونوں بھائیوں میں کشتی لڑائیے، ہم دونوں بھائیوں میں کشتی لڑائیے، جو جیتے گا آپ اسے جنگ میں لے لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دونوں کو جنگ لڑائی گئی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا بھیا آپ تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، آپ تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، اگر قبول نہیں ہوا ہوں تو میں نہیں ہوا ہوں، اب ایسا کرنا آپ مجھ سے جو ہے لڑائی میں ہار جانا تاکہ میں بھی جو ہے جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ ادھر یہ دو بچے یہ بات ہی کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جب ایسی ماں اور ایسے بچے اسلام میں رہیں گے تو پھر کبھی اسلام شکست نہیں کھائے گا، تو اسلام کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کیسی مائیں تھی اور وہ کیسے نوجوان تھے جو جنگ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور ماں اپنے بچوں کو جنگ کے لیے حاضر کیا کرتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک چودھری جن کی 2 شادی ہوئی تھی، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اتفاق سے اس کی 3ری شادی ہوئی، تو وہ نیک بخت تھی، وہ نیک وکار تھی، لیکن یہ چودھری جو تھا اتفاق سے نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی نہیں تھا۔ اب یہ 3ری بیوی جو آئی یہ نیک تھی، اور چودھری سوتا تھا بیٹھک میں۔ کہاں سوتا تھا؟ بیٹھک میں سوتا تھا، یہاں پہ جہاں پر لوگ یار آتے تھے دوست ملنے کے لیے وہیں پر سوتا تھا۔ رات کا وقت ہوا تو نوکر غلام جو ہے دودھ پیش کرنے کے لیے چودھری کے پاس جاتے۔ اب یہ نئی دلہن جو نیک تھی انہوں نے کہا کہ دودھ کا پیالہ مجھے دو، میں پہنچاتی ہوں۔ جب دودھ لے کر گئی چودھری کے پاس تو چودھری صاحب نے کہا آپ کیوں آئے؟ ہمارے غلام آتے تھے۔ نہیں، غلام سے اچھا تو میں ہوں، آپ کی بارگاہ میں دودھ لے کر آئی ہوں۔ تو جب چودھری صاحب کے پاس دودھ پیش کیا، چودھری سے وہ بیوی کہنے لگی کیوں نہ میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دباؤ۔ جب بیوی پاؤں دبانے لگی تو چودھری صاحب کو نیند آنے لگی، نیند کا غلبہ ہوا تو بیوی نے کہا آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو جائیے، میں صبح میں آپ کو نماز کے لیے جگا دوں گی۔ کیا کہا؟ میں صبح میں آپ کو نماز کے لیے جگا دوں گی۔ اب نماز کے نام سے چودھری کو چیڑ تھا تو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا جاؤ نماز کے لیے جگاؤ گی، اور دھکا دے کر بیوی کو بھگا دیا۔ بیوی روتی ہوئی چلی آئی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دودھ لا کر دی اور ٹانگیں دبانا شروع کی۔ چودھری کو نیند آئی تو چودھری سونے لگے۔ بیوی نے کہا میں صبح میں نماز کے لیے جگاؤں گی۔ تب بھی چودھری صاحب نے غصہ کیا، یہاں تک کہ روزانہ یہ بیوی اپنے شوہر کو یہی کہتی کہ میں آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گی، لیکن چودھری صاحب روزانہ اپنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، چودھری صاحب خود ہی کہنے لگے کہ بتاؤ تم بھی تو ایک چودھری کی بیٹی ہو اور اچھی بھلی معلوم ہوتی ہو، لیکن روزانہ تم میرے پاس ذلیل کیوں ہوتی ہو؟ توجہ سے سنیے میرے دوستو، روزانہ تم میرے پاس ذلیل کیوں ہوتی ہو؟ میرے ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود بھی تم مجھے نماز کے لیے جگانے سے باز نہیں آتی، روز ذلیل ہوتی۔ بتاؤ اس میں کیا بات ہے کہ تم اپنے اس طریقے سے باز نہیں آتی؟ تو بیوی نے کہا کہ سرکار، میرے سرتاج، میرے شوہر، میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں۔ بیوی نے کیا کہا؟ میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں۔ میرے سرتاج سن لیجئے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے
کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اور جب میں آپ کی نمک کھا رہی ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس کے بعد چودھری صاحب کا یہ معمول ہوا کہ پھر کبھی ان کی زندگی میں نماز نہیں چھوٹی، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کے بھی پابند ہو گئے، یعنی 6 وقت کی نماز پڑھنے لگے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی نیک بیوی اور میاں کے ہم بستری سے جو بچہ پیدا ہوا اور ایسا نیک اولاد پیدا ہوا جسے لوگ سلطان باہو سے یاد کرتے ہیں۔ کیا یاد کرتے ہیں؟ سلطان باہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضروری ہے کہ ماں اپنے بچے کو قاری قرآن بنائیں، نماز کے پابند بنائیں۔ اگر اولاد نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے، تو جہاں اس نافرمانی میں اولاد کا قصور ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، میں اسے کیسے جگاؤں؟ گہری نیند میں رہتا ہے، میری محبت ہے کہ میں اسے جگا نہیں سکتی، میں اسے نماز کے لیے صبح میں جگا نہیں سکتی، کیسے جگاؤں؟ تو بزرگ نے کہا، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، توجہ سنیے میرے دوستو، نوجوانوں، بچوں سنیے، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور بچہ سو رہا ہو، اس وقت کیسے اٹھاؤ گی؟ اس وقت کیسے اٹھاؤ گی؟ تو عورت کہنے لگی، حضرت اس وقت تو میں بچے کو گھسیٹتے ہوئے باہر کر دوں گی، گھر سے ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کر باہر کر دوں گی۔ کہا کیوں؟ نہیں تو آگ میں جل جائے گا میرا بچہ۔ تو اس بزرگ نے کہا، مائی سن لے، دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ اگر آج تم نے اپنے بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھا، وہ بے نمازی بن گیا، تو کل وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کل وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بچے، جو ایک 11 سال کا اور ایک 13 سال کا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کری اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کیسے مائیں تھیں اور وہ کیسے نوجوان تھے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اور آج کی عورتیں اپنے بچے کو نماز کے لیے نہیں بھیجتی، جبکہ مائیں بچے کو جنگ کے لیے روانہ کرتی تھی، اور آج کی مائیں اپنے بچے کو نماز کے لیے نہیں بھیج رہی ہیں، مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب مدینے کی عام عورتوں کی یہ حال ہے، جب مدینے کی عام عورتوں کی یہ حال ہے، تو حضرت فاطمہ کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت فاطمہ کا کیا عالم ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے آواز دی، ان میں سے ایک 70 سال کی اور ایک 70 سال کی خاتون بھی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ کتنے سال کی؟ 70 سال کی خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ مجھے بھی ساتھ لے لیں، مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ تو سرکار فرمانے لگے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ تمہاری عمر ہو چکی ہے، تمہارا وہاں پر کیا کام ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ سرکار،
اس عورت کا نام عمارہ تھا. کیا نام تھا؟ عمارہ. تو عمارہ کہنے لگی سرکار اگرچہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن میدان جنگ میں جو بہادر جنگ کر رہے ہوں گے اور جنگ کرتے کرتے انہیں زخمی آ گیا ہوگا، میں ان کی تیمارداری کروں گی، انہیں پانی پلاؤں گی. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے تم اس کام کے لیے جا سکتی ہو. تو یہ خاتون عمارہ جو ہے اس جنگ میں چلی گئی. تو کیا ہوا، اچانک جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو مجاہدین کھڑے تھے ان کے پاؤں اکھڑے. تو یہ عمارہ تلوار لے کر کھڑی ہو گئی، تلوار لے کر کھڑی ہو گئی اور ایسے مضبوط انداز میں تلوار سنبھالے. اور جب کفار قریش نے دیکھا کہ ایک طرف ایک عورت تلوار لے کر کھڑی ہے اور کفار ہوتے ہیں بزدل، جدھر کمزور دیکھتے ہیں ادھر ہی وار کے لیے جو ہے آگے بڑھتے ہیں، تو انہوں نے عمارہ کی طرف وار کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو انہوں نے تلوار سنبھال کر ایسا وار کیا کہ کافر کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا. یہاں تک کہ دوسرا آیا، دوسرے کو بھی فنار کر دیا. یہاں تک کہ 60 بڑے بڑے بہادروں کو عمارہ نے جو ہے ختم کر دیا. جب کفار قریش نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہو کر انہوں نے ہمارے 60 بڑے بڑے نامی گرامی بہادروں کو ختم کر دیا تو بھاگنے لگے اور کہنے لگے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہ جب ایک 70 سال کی بوڑھی عورت کا یہ عالم ہے تو علی کے گھرانوں کا کیا عالم ہوگا، تو علی کے گھرانوں کا کیا عالم ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے مائیں تھی، کیسے نوجوان تھے جو اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو پاتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے سنت ادا کرنے.